خاک نشینوں کو سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام مہرے شہادت کے گرد سیاروں بچے تو اب یہ برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ خداوند عالم کسی قوم و ملت کی تقدیر نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے خدا کسی قوم کو جو نعمتیں دے دیتا ہے وہ سلب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے ہماری ان مجلسوں کا موضوع رہا ہے زوال قوم کے اسباب اور ان کا رائے حل یہ موضوع بہت وسیع ہے تفصیل طلب ہے بعض اسباب و رائے حل کی طرف ہم نے اختصار کے طور پر اشارہ کیا ہے اور روشنی ڈالی ہے لیکن کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جن کو ہم اس فضائے مجازی پر بیان نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ کبھی سطح زمین پر مجمع عام میں ان کو بیان کیا جائے گا بہرحال ہماری اس قوم کے حالات بہت خراب ہیں خاص طور سے قیادت کے سلسلے میں ہماری اس قوم کے حالات ناگفتہ بے ہیں ہم نے ایک دن عرض کیا تھا کہ انسان جب تک محنت نہیں کرتا ہے فقر و فاقے میں مبتلا رہتا ہے انسان جب تک دانشگاہوں اور مدرسوں کا بندوبست نہیں کرتا ہے جہالت کے گرداب میں گھرا رہتا ہے انسان جب تک قیام نہیں کرتا ہے احتجاج نہیں کرتا ہے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتا ہے اس وقت تک ذلیل و خوار رہتا ہے ہماری یہ شیعہ قوم جس کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اپنے زمانے میں ڈالی تھی بعد رسول اس قوم کے حالات بگڑتے چلے گئے زوال و پستی کی طرف
ہماری یہ قوم چلی گئی اور انتشار و اختلاف کا شکار ہو گئی. جو اسلام پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے اور جس کو آپ نے بڑی مشقت اور محنت سے پروان چڑھایا تھا وہ بھی مٹنے لگا تھا. چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ہمارے امام حسین نے اپنے اس قیام کے ذریعے اس پستی میں گئی ہوئی قوم کو، اس شیعہ قوم کو جو پسماندگی اور اختلاف و انتشار کا شکار تھی، اس کو زندہ و جاوید اور سر بلند بھی کیا اور اسلام کو بھی بچایا ہے. مٹنے سے اسلام کو بھی بچایا. حالانکہ امام نے اپنا پورا گھر اسلام پر قربان کر دیا ہے. قوم و ملت کو بچانے میں آپ نے اپنے گھر کو لٹا دیا ہے. کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا دی ہے. اپنی بہنوں اور بچوں کو لے کے آئے اور بھوکا پیاسا رکھا مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیا. روزے تاسوعا بڑی قیامت خیز تاریخ رہی ہے. شام کا وقت تھا. شمر ملعون جو قاتل حسین ہے وہ 2000 کا لشکر لے کے آ گیا اور آنے کے بعد اس نے عمر سعد سے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ خیموں پر حملہ کر دو. پہلے عمر سعد نے یہ کیا کہ فوجوں کو حکم دیا کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جائیں دوڑیں. چنانچہ عمر سعد کے حکم سے فوجیں اور لشکر جو ہے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر دوڑنے لگا. بیبیاں خیموں میں وحشت زدہ ہو گئی. بچے رونے لگے. آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب خوف زدہ ہو گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے خیمے سے باہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ کو اونگ آ گئی اور آنکھ لگ گئی. جناب زینب پردے کے پیچھے پردہ پکڑے ہوئے کھڑی ہیں. ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر خیموں کی طرف بڑھا چلا رہا ہے. آپ نے پردے سے باہر خیمے سے باہر ہاتھ نکال کے آقا حسین کا بازو ہلایا. ایک مرتبہ حسین چوکے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ آواز دی یہ دشمن یہ اشقیاء خیموں کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں بس یہ دیکھنا تھا. آواز دی عباس ادھر آؤ. فوراً عباس آئے. آواز دی دیکھو یہ اشقیاء کیوں چلے آ رہے ہیں ذرا جا کے ان سے پوچھو. چنانچہ عباس چلے. حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لیا. مسلم ابن اوسجا زہیر ابن قین کے ساتھ آئے. چنانچہ عباس چلے. شام سے چلے کہ جناب مسلم ابن اوسجا زہیر قین اور حبیب ابن مظاہر ساتھ ہیں. قریب پہنچے. ایک مرتبہ عباس نے للکار کے پکارا ٹھہر جاؤ رک جاؤ. نہ جانے آواز میں کیا اثر تھا کہ بڑھتے ہوئے قدم دشمنوں کے وہیں ٹھہر گئے. لجامیں کھینچ لی گئی اور بڑھتے ہوئے گھوڑوں کے قدم رک گئے. پوچھا کیوں آ رہے ہو؟ کہاں کیا ارادہ ہے؟ آواز دی ابن زیاد کا حکم ہے کہ خیموں پر چڑھائی کر دو خیموں پر حملہ کرو. ایک مرتبہ آواز دی ٹھہرے رہو میں اپنے آقا حسین سے پوچھ لوں. آواز دی قریب آئے. آقا یہ دشمن چاہتے ہیں کہ ابھی سے جنگ کا آغاز کر دیا جائے. خیموں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. آواز دی بھیا عباس جاؤ ان سے کہہ دو
کہ صبح کو جنگ کرنا، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے خدا کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ایک مرتبہ عباس آئے اور آقا کا پیغام سنایا، مگر دشمن نہ مانے۔ اشقیاء نے کہا ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں ملا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ مگر انہی میں سے ایک شخص نے کہا اگر ترک و دعلم کے کافر ہوتے تو ہم انہیں بھی اجازت دیتے، ارے یہ تو فرزند رسول ہے۔ چنانچہ جو سردار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم ابھی اپنے امیر کو خبر کرتے ہیں۔ عمر سعد سے یہ بات پوچھی گئی تو عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے، چلو صبح سے جنگ ہوگی، صبح کو جنگ ہوگی۔ چنانچہ یہ رات شب عاشور وہ رات ہے جو بھیک کے طور پہ مانگی گئی ہے، صرف اس لیے مانگی گئی ہے کہ اللہ کو پکارے، اللہ کی یاد کرے۔ چنانچہ کیا ہوا، ارے اب خیموں میں جو خواتین بیٹھی ہیں انہیں اطمینان ہو گیا کہ کل تک ہمارے یہ خیمے محفوظ ہیں، اور صحابہ عزیز و اقربا کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ہم رات بھر خدا کو یاد کر سکیں گے۔ چنانچہ خشک ہونٹوں سے تسبیح و تحلیل کی، سوکھی ہوئی زبان سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسین اور باقی اصحاب کبھی نماز پڑھتے، کبھی تسبیح و تحلیل، راز و نیاز، مناجات کرتے، ساری رات اسی طرح گزرتی رہی۔ کچھ لوگ تھے جو جا کے پہرا دیتے تھے اور کچھ لوگ واپس آ جاتے تھے، تسبیح و تحلیل، راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جناب عباس کا بھی یہی عالم تھا، کبھی آپ نماز پڑھتے، کبھی دعا و مناجات میں مشغول ہوتے، اور چونکہ آپ علمدار تھے لہذا پہرا لگاتے، کبھی دیکھنے جاتے۔ رات اندھیری ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب کا امتحان حسین نے لیا، سب کو جمع کیا کہ یہ میری آخری رات ہے، یہ لوگ میرے دشمن ہے، یہ میرا سر چاہتے ہیں، تم میں سے جس کو جان پیاری ہو وہ اپنے بیوی بچوں میں چلا جائے۔ مگر کوئی نہ گیا۔ حسین نے چراغ گل کیا، چراغ گل ہو گیا، آواز دی جاؤ چلے جاؤ، اب میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، جسے جانا ہے چلے جاؤ۔ لہذا کوئی نہ گیا۔ حسین نے چراغ روشن کیا، بہشت میں ہر ایک کا مقام دکھایا، اور اس کے بعد راز و نیاز میں خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ رات اندھیری ہے، تقریباً آدھی رات گزر چکی۔ چنانچہ حسین بھی ایک مرتبہ پہرا لگانے کے لیے گئے، شاید اس غرض سے کہ دشمنوں کا اس طرف سے حملہ نہ ہو جائے، خود بھی چیک کریں، اور خیموں میں جا کے جب خواتین دیکھے تو انہیں صبر حوصلہ بڑھے، لہذا حسین چلے جناب ام لیلہ کے خیمے کے پاس آئے، خیمے میں اندر داخل ہوئے، دیکھا علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ماں ایک شمع جلائے ہوئے بیٹھی ہے، اور اس کی روشنی میں اپنے کڑیل جوان کو جھک جھک کے دیکھ رہی ہے۔ ہاں یہ صورت کل دکھائی نہ دے گی۔ اور اس کے بعد حسین آگے بڑھے، جناب زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا بہن اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، اے میرے بچوں کل قربانیوں کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم جان چرا جاؤ اور میں اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کے خدمت میں سرخرو نہ ہو سکوں، خبردار اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا۔
اس طریقے سے حسین ہر خیمے میں گئے، ہر خیمے کے قریب سے گزرے، ہر خیمے سے یہی آواز آ رہی تھی، کوئی ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی اور کوئی اپنے والی و وارث کو سمجھا رہی تھی کہ آقا پہ قربان ہو جانا۔ جناب عباس کبھی برا عالم تھا، کبھی نماز پڑھتے، کبھی راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے اور کبھی پہرا لگاتے۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے، جناب عباس خیموں کا پہرا لگاتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی بہن ام کلثوم کے خیمے کے پاس آئے، دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے، عباس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا بہن زہر و قطع رو رہی ہے۔ اے بہن کیوں رو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ آواز دی، اے میرے بھیا عباس، ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، کاش میرا بھی کوئی بچہ زندہ ہوتا تو میں بھی اپنے آقا اپنے بھائی پہ قربان کرتی۔ عباس نے آواز دی، اے بہن اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کل تمہارا یہ بھائی تمہاری طرف سے تمہارے بھائی آقا پر قربان جائے گا۔ ارے اسی گود کی پالی ام کلثوم جس گود میں عباس نے پرورش پائی تھی، ایک مرتبہ آنکھیں ملا دی، شاید کہنا چاہتی ہوں کہ عباس ارے کس کے لیے کس کی طرف سے قربان جائیے گا؟ آپ کو تو بابا نے اپنے لیے ذخیرہ کیا ہے، میری طرف سے قربان جائیے گا یا اپنے بابا کی طرف سے قربان جائیے گا؟ آپ کس کی طرف سے قربان جائیں گے؟ ارے یہ عاشور کی رات ہے، صبح ہوئی، حسین نے لاشوں میں لاشیں اٹھائے اور عصر کے ہنگام رخصت آخر کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ حسین سب سے رخصت ہو کے گھوڑے پر سوار ہو کے چلے، ارے ایک ملعون نے حسین کی پیشانی پر تیر مارا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے، اب گھوڑے پر حسین سے سنبھلا نہ گیا۔ اور ایک مرتبہ دیکھا کہ مقام اچھا نہیں، آواز دی، اے میرے اسب با وفا، یہ میری آخری زحمت ہے، یہاں بیویوں کے خواتین کے خیمے سامنے ہیں، مجھے کہیں اس طرف لے جا، کہیں ایسی جگہ پہ لے جا کے اتار دے کہ جہاں کوئی خواتین میں سے مجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ ایک مرتبہ گھوڑا لے کے چلا، ایک نشیب میں آیا، حسین نے آنکھ کھول کے دیکھی، ہاں یہی وہ مقام ہے، ارے جس کو میرے نانا نے دکھایا تھا۔ پس گھوڑے نے اپنے گھٹنوں کو موڑا، حسین زمین پر آنے لگے مگر تیروں پر معلق ہو گئے، زمین پہ نہ پہنچ سکے، اور جب زمین سے لگنے لگے تو زمین کو ایک بڑا دھچکا لگا، فضا زرد ہو گئی۔ زینب نے اس فضا کے رنگ کو دیکھا، سمجھی میرا بھیا قتل ہو گیا، خیمے سے باہر نکل آئی اس حال میں کہ ایک چادر کا پلہ سر پر ہے اور ایک زمین پر خط دیتا جاتا ہے، ایک بلندی پر کھڑی ہوئی، دیکھا میرا مہجایا حسین تڑپ رہا ہے،
آواز دی اے بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں خیمے میں واپس جاؤ. آقا نے بھائی نے حکم دیا زینب چلی واپس خیمے میں جا رہی ہیں. ارے ابھی چند قدم چلی تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا. ارے دوڑ کے سید سجاد کو اٹھایا. اے بیٹا اٹھو اے بیٹا اٹھو دیکھو یہ زمین کو زلزلہ کیسا ہے. مرتبہ سید سجاد ارے غشی سے انہوں نے آنکھیں کھولی. آواز دی پھوپھی جان ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ. اب سید سجاد نے کیا دیکھا؟ ارے نیزے پر سر حسین بلند ہے. الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا انا للہ و انا الیہ راجعون.